اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 39۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ایسے وقت میں آ ملے جب عصر کا وقت تنگ یعنی ختم ہو رہا تھا اور ہم جلدی کی وجہ سے پاؤں پر مسح کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے 3 بار خبردار کیا اور فرمایا، دیکھو دوزخ کی آگ سے ایڑیوں کی خرابی ہوگی۔ یعنی کہ ہوا کیا کہ کچھ صحابہ کرام تھے، ان کو عصر کی نماز میں دیر ہو رہی تھی تو انہوں نے جلدی جلدی وضو کیا اور پاؤں پر مسح کر رہے تھے۔ جب اللہ کے رسول نے دیکھا کہ جلدی جلدی پاؤں کا یہ کام ہو رہا ہے، یعنی کہ مسح جو ہے وہ جلدی کر رہے ہیں، تو آپ نے ایک تو 3 دفعہ خبردار کیا اور بلند آواز سے کیا، اور کیا فرمایا کہ دوزخ کی آگ سے ایڑیوں کی خرابی ہے۔ یعنی کہ بظاہر پورا وضو ہو رہا ہے، لیکن اگر پیروں کو جلدی جلدی دھو لیا اور ایڑیاں اگر رہ گئیں، گیلی نہ ہوئی، وضو نہ ہوا، تو اس کے لیے بھی دوزخ کی آگ ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول نے ایٹ دا اسپاٹ بات کی، ایٹ دا اسپاٹ نصیحت کی۔ حالانکہ ہم دیکھیں کہ صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ جلدی کی ہم نے، کیونکہ دیر ہو رہی تھی، عصر کا وقت ختم ہو رہا تھا، تو اللہ کے رسول چاہتے تو خاموش ہو جاتے کہ ابھی یہ لوگ نماز پڑھ لیں، بعد میں بتاؤں گا، لیکن ایٹ دا اسپاٹ آپ نے نصیحت کی۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم ایک کام بار بار کرتے ہیں جلدی میں تو پھر وہ ہماری عادت بن جاتی ہے۔ اکثر ہم جب اپنے پیروں کو دھوتے ہیں تو ہم بہت جلدی میں ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ تو کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے کھڑے وضو تو پورا بنا لیتے ہیں، لیکن جب پیروں کی باری آتی ہے تو بس پیر کو ٹیپ کے یا نلکے کے نیچے جو ہے وہ لگا کے اور بس نلکا بند کر دیتے ہیں۔ حالانکہ پیروں کے لیے ضروری ہے کہ ہاتھوں سے خلال کیا جائے، ہاتھوں سے پیروں کو اچھی طرح دھویا جائے، کیونکہ خالی نلکے کا پانی ڈالنے سے وضو نہیں ہوگی، بلکہ ہاتھوں سے اس کو جو ہے وہ صاف کیا جائے گا اور خلال بھی کیا جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھا وہ ایٹ دا اسپاٹ جو تھی وہ نصیحت اس لیے کر دی کیونکہ ایسا نہ ہو کہ انسان ایک کام جب مستقل کرتا رہتا ہے تو پھر اس کی عادت بن جاتی ہے۔ تو پھر یہ کہ آئندہ سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ کوشش ہوگی کہ جب بھی ہم وضو کریں تو اپنے پیروں کا یا ایڑیوں کا جو ہے وہ خاص طور پہ خیال رکھا جائے۔ پھر اس کے بعد حدیث نمبر 40 ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جوتا پہنتے، کنگھی کرتے، وضو کرتے تو اپنا کام دائیں ہاتھ سے ابتدا کرنا پسند فرماتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے جو کام ہیں وہ دائیں ہاتھ سے کرتے ہیں۔ مثلا آپ جب کبھی بال اپنے جو تھے وہ کٹواتے تھے یا کنگھی کرواتے تھے یا جو بھی کام آپ کرواتے تھے تو وہ دایاں ہاتھ آپ اپنا پسند فرماتے تھے۔ پھر جوتا پہننا ہے تو دایاں ہی پہنا جائے گا، لیکن جوتا جو ہے وہ جب رکھا جائے گا تو الٹے ہاتھ سے نیچے رکھا جائے گا۔ جوتے جب اٹھائے جائیں گے، سنت ہے یہ، حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جوتے پہنتے تھے تو کہیں سے اگر جوتے اٹھانے ہوتے تھے تو الٹے ہاتھ سے اٹھا کر اور نیچے اس طرح رکھتے تھے کہ آواز نہیں آتی تھی۔ یہ بہت اہم حدیث ہے، بہت اہم بات ہے۔ ہم لوگ جب کہیں جاتے ہیں اور ریگ میں سے یا پھر کبڈ میں سے یا پھر جہاں بھی ہمارے جوتے رکھے ہوتے ہیں، ہم سیدھے ہاتھ سے جوتے اٹھاتے ہیں اور زور سے زمین پر پھینکتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ کہ ہمارا سیدھا ہاتھ گندا ہو جاتا ہے، اس میں مٹی لگ جاتی ہے، جراثیم لگ جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ہم جوتے زور سے پھینکتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے جو ایک غیر اخلاقی حرکت ہے، اور دوسرا یہ کہ جوتوں کی جو مٹی ہوتی ہے وہ ساری زمین پر لگ جاتی ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ آپ جب بھی کبھی جوتا اٹھاتے تھے یا جوتے اٹھاتے تھے تو الٹے ہاتھ سے اٹھاتے تھے اور اس کے بعد زمین پر آہستہ سے رکھتے تھے۔ تو آج سے انشاءاللہ یہ سنت ہم پوری کریں گے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ مری ہوئی سنت کو زندہ کرنے کا بھی اجر ہے، شہیدوں کے برابر اجر ہے۔ تو آج سے انشاءاللہ ہم یہ سنت پوری کریں گے کہ جب کبھی بھی ہم ریک میں سے، کبڈ میں سے، کہیں سے بھی اپنے جوتے نکالیں گے تو الٹے ہاتھ سے اٹھائیں گے اور جھک کر آرام سے ہم نیچے رکھیں گے، زور سے نہیں پھینکیں گے۔ تو بہرحال یہ سنت تھی۔ اور کنگھی کرنا، وضو کرنا، یہ جو بھی پسندیدہ کام ہے وہ دائیں ہاتھ سے کیے جائیں گے۔ کیوں کیے جائیں گے؟ اس لیے کیونکہ وہی والی حدیث جو میں بار بار ریپیٹ کرتی ہوں کہ جیسی تمہاری زندگی ہوگی ویسی تمہاری موت، اور جیسی موت ویسی اٹھائی جاؤ گے۔ اب زندگی میں ہر کام میں دائیں ہاتھ سے کر رہی ہوں تو اللہ سے امید کروں گی
کہ آخرت میں جب میں اٹھائی جاؤں تو اللہ کے ساتھ میں دائیں ہاتھ والوں میں شامل ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دائیں ہاتھ والوں کو پسند فرمایا ہے، اور دائیں ہاتھ والے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوں گے، دائیں طرف ہوں گے، اور وہ جنت کے وارث ہوں گے۔ اللہم اجعل منہم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔